جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ایک بھائی کا سوال ہے کہ انہوں نے ایک ویڈیو بھیجی ہے جس کے اندر ایک داڑھی منڈا بندہ جو ہے یا چھوٹی چھوٹی داڑھی والے شخص ہے، اہل حدیثوں کا غالباً یہ کوئی ترجمان ہے جدہ کے اندر، اور غالباً نور ٹی وی یا نور ریلیٹڈ کوئی چینل چلاتا ہے۔ تو انہوں نے ایک کرونا کوارنٹائن کے اندر جو ہے نا لوگوں کو خود سجدہ شکر ریکارڈ کروایا کہ یہ دیکھیں میں اللہ کا سجدہ شکر ادا کرنے لگا ہوں، اور اس کو کہا کہ یہ جناب یہ سنت طریقہ اس طریقے سے سجدہ شکر کریں۔ تو اس کے اوپر بھائی نے لنک شیئر کیا ہے اور سوال بھیجا ہے کہ کیا ایسے یہ طریقہ ٹھیک ہے جیسے انہوں نے بتایا، یا ساری ویڈیو کے اندر جو یہ بات کہی ہے تو یہ اس طرح سے۔ تو بھائی ایک تو یہ کہ گروپ رولز کے مطابق اس طرح سے ویڈیوز بھیجنا تو گروپ میں ٹھیک نہیں ہے، لیکن بہرحال آپ نے اب یہ بھیج دیا سوال، تو ایک چیز ذہن میں رکھیے کہ جو سجدہ شکر ہے نا، اس کا کوئی طریقہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں تعلیم نہیں کیا کہ اس طریقے سے کرنا ہے، ایک سجدہ کرنا ہے یا دو سجدے کرنے ہیں، یا قبلہ رخ ہو کے کرنے ہیں یا بغیر قبلہ رخ ہو کے کرنے ہیں، یا پھر بغیر وضو کے بھی کر سکتے ہیں یا وضو ہونا لازمی ہوتا ہے۔ یہ سب چیزیں جو ہیں یہ فقہی اختلافات ہیں یا فقہی مسائل ہیں، جس کو اس شخص نے یہ رنگ دے کے کہا کہ یہی طریقہ جو ہے یہ سنت ہے، ٹھیک ہے۔ حالانکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کے اندر سجدہ شکر کرنے کا تو ذکر مل جاتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ نہیں ملتا کہ وہ کس طریقے سے، کس رخ پہ، کس حساب سے کیا گیا، ٹھیک ہے۔ بس یہ پتہ چلتا ہے کہ سجدہ شکر کیا۔ اب اس شخص نے ایک اور جو ہے غلط بیانی کا وہ کیا ہے اس کے اندر مظاہرہ، کہ جناب سجدہ شکر کے طور پہ آپ دو نفل بھی نہیں پڑھ سکتے، نوافل کا اہتمام نہیں کر سکتے۔ یہ بھی غلط بات ہے، کیونکہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طریقے سے یہ کام کیا، یعنی سجدہ شکر کیا، تو کیا نماز کے اندر سجدہ نہیں ہوتا؟ تو اس لیے نماز جو ہے وہ تو بہت اہم چیز ہے۔ جب ہم قرآن پاک میں بھی یہ چیز پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا قرآن پاک میں، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، ٹھیک ہے، کہ صبر اور نماز سے اللہ تعالیٰ کی مدد مانگو، یا پھر اللہ کا تقویٰ پکڑو، یا اللہ سے رہنمائی حاصل کرو۔ تو جب آپ کو کوئی اس طرح کی مصیبت آئی ہے، اس کے اوپر آپ نے شکر کرنا ہے، تو سجدہ شکر کرنے کے لیے اگر کوئی نماز پڑھ لیتا ہے تو یہ عین قرآن کے حکم کے مطابق ہے، ٹھیک ہے، کہ پہلے آپ نے صبر کیا، پھر اس کے بعد آپ نے شکر کیا، اور شکر کے طور پر اللہ کریم کا تقویٰ اختیار کرتے ہوئے سجدہ شکر کے طور پہ نوافل ادا کر دیے۔ تو اس لیے یہ جو بات انہوں نے کہی یہ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے کہ جناب اس کے اوپر آپ سجدہ شکر کے طور پہ نوافل ادا نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ اور انہوں نے یہ جو بات کہی کہ جناب اس کے لیے استقبال قبلہ کا بھی اہتمام کرنا ضروری نہیں ہے، یہ بات بھی بالکل غلط ہے۔ آپ کے پاس اتنے وسائل ہیں اس وقت کہ آپ کو موبائل کھولتے ہیں اور آپ کو قبلہ کی ڈائریکشن پتہ چل جاتی ہے۔ جب آپ کے پاس اتنی سہولیات ہیں اور پھر آپ یہ بات کر رہے ہیں، جبکہ نبی علیہ السلام نے یہ بات نہیں سمجھائی ہم لوگوں کو کہ آپ نے استقبال قبلہ کا یا قبلہ کی ڈائریکشن کا اس میں اہتمام کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ تو ہمیں ایک چیز انڈرسٹوڈ ہے 2+2=4 کی طرح، کہ سجدہ کس رخ کرتے ہیں جناب، آپ کو پتہ ہے کہ قبلہ رخ سجدہ کرتے ہیں، الا یہ کہ آپ سواری کے اوپر ہیں اور آپ کو نہیں پتہ چل رہا قبلے کی ڈائریکشن کا، وہ تو بالکل سیپریٹ بات ہے۔ جس طرح سواری جا رہی ہے وہی اس کا رخ ہے آپ کے قبلے کا، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے یہ جو کچھ پوائنٹس تھے آپ نے اس ویڈیو کے حوالے سے واٹس ایپ کیا، میسج کیا، تو میں نے کہا آپ کو یہ چیز ریکارڈ کروا دی جائے کہ سجدہ شکر جو ہے یہ سمجھ لیں کہ جب اللہ کی طرف سے آپ کو کوئی انعام پہنچتا ہے، آپ کسی بیماری سے شفا یاب ہوتے ہیں، یا پھر آپ کو کوئی مسئلہ تھا اور اس سے اللہ تعالیٰ آپ کو خلاصی دلا دیتا ہے، تو اس کے اوپر آپ بے اختیار سجدے میں گر جاتے ہیں۔ جیسے کہ آپ دیکھتے ہوں گے اکثر ہمارے جو مسلمان پلیئرز ہیں فٹ بال کے، ہاکی کے، کرکٹ کے یا دیگر میدانوں کے اندر، تو ان کے اندر بھی ایک یہ بہت بڑی اچھی بات ہے کہ جب وہ پلیئر کچھ بہت اچھا کام کر دیتا ہے نا، مطلب یا آپ یہ سمجھ لیں کہ مثال کے طور پہ وہاں PSL ہو رہا ہے یا IPL ہو رہا ہے یا جو بھی ہو رہا ہے، اس کے اندر بھی چاہے وہاں پہ جتنا مرضی بغیرتی کا سامان بھی ہے، میوزک ہے، سارا کچھ ہے، لیکن جب وہ اس کو کچھ فائدہ ملتا ہے، یعنی کہ وہ کوئی 50 یا 100 یا کوئی اچھا اسکور کر لیتا ہے یا میچ جتوا دیتا ہے،
تو وہ اللہ کا سجدہ شکر وہیں پہ بجا لے آتا ہے۔ تو اب ایسی کنڈیشن میں تو اس کو فرض کرے نہیں سجدے کی وہ ڈائریکشن کا نہیں پتا، تو وہ اپنے آئیڈیا سے سجدہ کر لے گا، تو اس کے اوپر اس کا استقبال قبلہ کا اس پہ یہ مسئلہ پھر ادھر وہاں پہ یہ چیز ہوگی کہ جہاں پہ آپ کو نہیں پتا استقبال قبلہ کا یا قبلہ کی ڈائریکشن کا، تو آپ کوئی بات نہیں، آپ نارمل گر جائیں اللہ کے آگے سجدہ شکر کے طور پر۔ تو اس لیے یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ سجدہ شکر جو ہے وہ علماء نے لوگوں کو نہیں بتایا، بالکل لوگوں کو سمجھایا بھی ہوا ہے، بتایا بھی ہوا ہے۔ صرف اس کے اندر چیز یہی ہے کہ انہوں نے جس طریقے سے یہ چیزوں کو ریسٹرکٹ کرتے ہیں، اپنے لیے ریسٹرکٹ کرنا ان کے لیے کسی حساب سے ٹھیک ہو جاتا ہے، اور دوسروں کے لیے ریسٹرکٹ کرنا ان کے لیے بالکل غلط ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ یہ خود کہہ رہے ہیں کہ استقبال قبلہ کی اس میں ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے، جبکہ کسی روایت کے اندر یہ بات آپ کو نہیں ملے گی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے استقبال قبلہ کے لیے استقبال قبلہ کا یعنی قبلہ کی ڈائریکشن کا اہتمام کر کے سجدہ شکر کو بجا لائے، یا اس کا اہتمام نہیں کر کے بجا لائے، ٹھیک ہے۔ تو جب ہمیں یہ دونوں چیزیں نہیں مل رہی تو بہتر یہی ہے نا، جو اولا افضل چیز ہے یہی ہے کہ آپ اس کا التزام کریں، اس کا انتظام کریں، اس کے ڈائریکشن کا آپ کو اگر آئیڈیا ہوتا ہے تو آپ اس کے حساب سے ہی سجدہ شکر بجا لائیں۔ بہرحال سجدہ شکر بالکل اللہ تعالیٰ کا کرنا چاہیے، اللہ کے شکر میں نمازیں نوافل سارا کچھ کرنا چاہیے۔ تو اللہ کریم سے دعا ہے اللہ کریم ہمیں اپنی ڈھیر و ڈھیر نعمتیں دنیا اور آخرت کی عطا فرمائے، اور ہمیں سجدہ شکر کرنے والے اور اس کے آگے جھکنے والا بنائے۔ اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔